السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بیبرس سیریز میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ سلطان کس طرح ان کا بچپنا کس طرح گزرا اور کس طرح وہ غلامی کی دہلیز تک پہنچے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ڈیفرنٹ آقاؤں کا ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا اور ان کے آقا ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو جس آقا نے ان کو 20 درہم میں خریدا تھا، پہلے ان کے متعلق تھوڑی سی ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید آگے موو کریں گے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ دنوں ہی پہلے سلطان کے پہلے آقا کا بیٹا قتل ہو گیا تھا، اور اب وہ اس کو نہ جانے کیوں سلطان رکن الدین بیبرس میں یعنی کہ محمود میں اسے اپنے بیٹے کا عکس نظر آتا تھا، اور جب اسے پتہ چلا کہ اگر اس کو شام تک نہ خریدا گیا تو اس کو شام کی گہرائیوں میں اس کو جو کھائی ہے اس میں گرا دیا جائے گا اور یہ بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، تو اولاد کے غم نے ایک دفعہ پھر جوش میں مارا، اور اس نے اپنے بیٹے جس طرح وہ اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تھا، تو اس میں محمود میں اس کو اپنا بیٹا نظر آیا، اور اس نے اس کو بچانے کی خاطر اس کو 20 درہم میں خرید لیا اور خرید کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جیسے کہ اس کا اپنا بیٹا فوت ہو گیا تھا اور اس کو محمود میں اپنے بیٹے کو نظر آ رہا تھا، اس لیے اس نے محمود کو اپنے بیٹے سے بڑھ کے پیار دیا، شفقت دیا، اور یوں اس کو اپنا کھویا ہوا بیٹا محمود کی شکل میں مل گیا اور محمود کو اپنا کھویا ہوا باپ اس مالک کی شکل میں مل گیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں جب محمود بچپنے سے نکل کے جوانی میں قدم رکھنے لگا تو وہ اپنے آقا کے ساتھ تجارت میں بھی مشغول ہو گیا، اور اتنی حیرانی اور اتنی تیزی کے ساتھ محمود نے یعنی کہ سلطان رکن الدین بیبرس نے تجارت سیکھی کہ اس کا مالک خود حیران رہ گیا، اور یوں اب محمود جو ہے وہ اپنے آقا کا نمائندہ بن کے ڈیفرنٹ قافلوں کے ساتھ سفر بھی کرتا تھا اور تجارتی سفر بھی کرتا تھا، اور یوں مالک کو کافی پرافٹ ہونے لگا۔ لیکن ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ مالک کا جو ہے وہ مال لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال لوٹ لیا اور اس کے پاس کھوٹا آنا بھی نہ بچا۔ اب مالک جو ہے وہ مقروض تھا، ظاہر سی بات ہے تاجر کوئی بھی ہے وہ تجارت کی غرض سے ایک دوسرے سے قرض لیتے رہتے ہیں، اور تجارت کرنے کے بعد جیسے ہی منافع ہوتا ہے تو اس میں ایک دوسرے کا جو قرض ہوتا ہے وہ چکا دیتے ہیں۔ لیکن اس بار جیسا کہ ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال لوٹ لیا تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، تو ہمارے ایک طرف تو غربت، دوسری طرف قرضہ بھی، تو اس کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر اس کے ایک دوست نے 500 درہم دیا اور کہا کہ تم یہ 500 درہم لو اور دوبارہ سے اپنا بزنس سٹارٹ کرو۔ اب دوبارہ سے اس کے آقا نے بزنس سٹارٹ کیا اور اس کے آقا کو دوبارہ سے اتنا منافع ہوا کہ وہ پھر سے خوشحالی کی طرف لوٹ آیا، اور یوں اس نے اپنے پرانے دنوں کی طرح محمود اپنے پھر جو ہے وہ تجارتی قافلے لے کر روانہ ہو گیا۔ لیکن اس دفعہ پھر بدقسمتی کے شام کی طرف آتے ہوئے اس کا قافلے کو ایک جگہ پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ اس دفعہ محمود بھی اس کے ساتھ تھا۔ محمود بڑی مشکل سے اپنے آقا کی جان بچا کر نکل آیا وہاں سے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا، اور اب وہ 500 درہم کے مقروض بھی تھے اور غربت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ محمود جس کی عمر بمشکل 15 سے 18 سال کے درمیان ہوگی، وہ اپنے آقا کی خاطر تواضع کرتا، اس کی خاطر جہاں تک ہو سکتا دن کو سارا مشقت بھر میں کام کرتا اور شام کو اپنے آقا کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتا تھا، اور اس کا آقا اس سارے صدمے میں بہت حد تک لاغر ہو چکا تھا اور بیمار تک اتنا بیمار ہو چکا تھا کہ اسے چلنا پھرنا مشکل ہو چکا تھا، اور اب اس کی دیکھ بھال اس میں محمود کے کندھوں پر ہی تھی، اور چونکہ محمود کے ساتھ وہ بہت شفقت سے رہتا تھا اس لیے محمود اسے اپنے باپ کی طرح رکھتا تھا، اور اب اس پہ محمود اس کو اپنے باپ کی طرح اس کا شفقت اور اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ لیکن اب کچھ عرصے بعد جس دوست نے 500 درہم تو مقروض دیے تھے، اس نے جب محمود کو دیکھا کہ وہ محمود اس قدر قابل ہے، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ وہ اس غلام کو کسی نہ کسی طریقے اس سے ہٹا لے گا۔ اب جو ہے وہ گیا اپنے دوست کے پاس اور اس نے کہا کہ مجھے میرا قرض واپس کرو۔ اس نے کہا تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں کس حالت میں ہوں، بیمار ہوں، اور میرے لیے تو دارو کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اور غربت اتنی ہے کہ میں کھانے کے لیے ترس رہا ہوں، یہ تو بلا ہو اس
محمود کا جس کی وجہ سے میں آج تک زندہ ہوں، لیکن آگے جو ہے میرے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ تو اس نے کہا بھی مجھے میرا قرض چاہیے، باقی کہانیاں مجھے نہ سناؤ۔ تو اس نے کہا میں تمہارا قرض کس طرح ادا کروں، میرے پاس اتنا سامان بھی نہیں کہ میں بیچ کے تمہارا قرض ادا کر دوں۔ تو اس نے کہا ایک صورت ہے کہ تم اپنا غلام مجھے دے دو۔ اب اس نے کہا کہ یار میرا یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، کچھ عرصے چلو جب میں فوت ہو جاؤں گا تم اس کو رکھ لینا، میرا زیادہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ دن ہوں گے میرے پاس، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تم اسے میرے پاس رہنے دو میری دیکھ بھال کے لیے۔ لیکن اس آدمی کے دل میں لالچ تھی، اس نے اس کو منع کر دیا اور کہا نہیں مجھے میرا 500 دو یا پھر اس کو میرے حوالے کرو۔ اب محمود جو ہے وہ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اور ایک طرف تو محمود جو ہے اس پہ یوں جیسے بجلی گری، اور وہ جو ہے وہ بہت ہی شاک ہوا اس بات کو سن کے، لیکن اب وہ بھی مجبور تھا کیونکہ اس نے 500 درہم ادا کرنے تھے قرض، اور وہ ایک تھا بھی غلام، اور کس طرح جو ہے وہ 500 درہم ادا کرتا۔ تو مجبوراً اس کے مالک کو محمود اسے 500 درہم کے عوض دے دینا پڑا۔ اور یوں سلطان رکن الدین بیبرس یعنی کہ محمود کا پہلے آقا کے ساتھ سفر ختم ہوا، لیکن پہلے آقا کے ساتھ الفت اور محبت کی وجہ سے وہ چپکے اور اپنے دوسرے آقا سے چھپ کے اس کے دوائی داروں کا بندوبست کرتا اور اس کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرتا، اور محمود کے جانے کے کچھ ہی دنوں بعد وہ آقا بھی وفات پا گیا۔ اور یوں سلطان رکن الدین بیبرس کو جس شخص نے شفقت بڑا ہاتھ رکھا تھا وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے کہ جو دوسرا آقا تھا جس نے انہیں 500 درہم کے عوض خریدا تھا، اس کا محمود کے ساتھ کس طرح طرز حیات تھا۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے۔ جزاک اللہ۔